اس سے پہلے کہ پی ٹی آئی دوسرے محاذوں کی بات کرے جو خود اٹسیلف اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا چیلنج ہے، علیمہ خان صاحبہ تواتر کے ساتھ پچھلے 1-2 ہفتے میں کہہ چکی ہیں کہ خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سر، آخر وہ اس مائنڈ سیٹ کو کیوں تبدیل کرنا چاہ رہی ہیں، یا پارٹی میں اس فلسفے کو کیوں ڈالنا چاہ رہی ہیں ان کے دماغوں میں کارکنان کے کہ خان صاحب خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی سے مائنس ہونے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دیکھیں، مائنس عمران خان تحریک انصاف ایسے ہی ہے جیسے بدن سے روح نکال دی جائے۔ تو دو طرح کے لوگ پارٹی میں ہو سکتے ہیں۔ میں کسی پہ بدگمانی نہیں کرتا، لیکن میں صرف اپنے ایک تجزیہ رکھتا ہوں، اور اس کے تجزیے کے اختتام پہ میں یہ ثابت کروں گا کہ -1 پارٹی کے اندر سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کی عمران خان کے ساتھ زندگی گزری ہے، بچپن یا جوانی گزری ہے، یا 10 15 20 سال گزرے ہیں، ان کا ایک جذباتی لگاؤ ہے جناب عمران خان صاحب سے، کیونکہ وہ لوگ، جس میں میں بھی شاید شامل ہوں، کہ ہم جب شامل ہوئے یا خان صاحب کے ساتھ چلے تو اس وقت پارٹی کے اندر ایک کاؤنسلر بھی نہیں تھا، کسی عہدے، کسی ایم این اے شپ یا سینیٹر شپ یا ایم پی اے شپ کا دور دور تک امکان نہیں تھا۔ بس ایک ویژن تھا، ایک جستجو تھی خان صاحب کے ساتھ کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے۔ دوسری طرح کے لوگ وہ ہو سکتے ہیں جو بعد میں جب پارٹی کامیاب ہوئی، اور وہ پولیٹیکل، وہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس لیے عمران خان کے ساتھ ہے کہ پارٹی کا گراف اونچا ہے، ان کو خان صاحب یا جماعت بھی پسند ہے، اور پارٹی کا گراف عوام میں اونچا ہے، وہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو دونوں طرح کے لوگ، جو پالیٹکس میں انٹرسٹڈ ہے، وہ خان سے دور رہ کے اپنے آپ کو تو پالیٹکس میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ اگر وہ -1 کرے گا تو سب سے پہلے تو خود سیٹ ہارے گا۔ دوسرے وہ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ نظریاتی طور پر ٹچ ہیں، وہ تو ایسے ہے جیسے آپ کسی کی بدن سے روح نکال دیں، وہ کیسے -1 کی طرف جا سکتے ہیں؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تحریک انصاف کے اندر سے کوئی نظریاتی طور پہ یا پولیٹیکل سوچ کے تحت -1 کی طرف جائے۔ جو جائے گا یا تو بہت بے ضمیرہ ہوگا، یا وہ پولیٹیکل سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھے گا۔ تو -1 مائنس عمران خان تحریک انصاف از 0، وہ بات ہی ختم ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کوئی -1 کا چکر ہے۔ ہمیں سنجیدگی سے عمران خان صاحب کو باہر لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں، تمام اسیران سمیت۔ علی بھائی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک آپ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی پارٹی میں یہ رائے موجود ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف کسی قسم کی کوئی تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش ہو رہی تھی، یا ان کو آنے والے وقت میں تبدیل کر دیا جاتا؟ کیونکہ جس طرح اجرت میں بجٹ پیش کیا گیا اور پھر منظور کیا گیا، اس کی توجہ یہی دی گئی کہ شاید اس حکومت کو ختم کر دیا جاتا اگر وہ فوری طور پر یہ فیصلہ نہ کرتے۔ آپ اس حوالے سے کچھ معلومات رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرا اصولی موقف ہے، میں تحریک انصاف میں عہدوں کی سیاست نہیں کرتا۔ میں وہ لائن لیتا ہوں جو عمران خان کی لائن ہے۔ آج عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنایا، جس دن سے بنایا میں سپورٹ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے جب محمود خان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، میں محمود خان صاحب کو بہت کم جانتا تھا۔ پہلے میں نے ان کو پہلے دن سے آخری دن تک سپورٹ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا۔ اس کے بیچ میں کوئی گیم بھی چلی ان کے خلاف، وہ پرانی باتیں ہیں، اس کی بھی میں نے مخالفت کی کہ نہیں، جس آدمی کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا، جب تک خان کی سپورٹ اس کے ساتھ ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ اس وجہ سے بیرسٹر گور چیئرمین، سلمان راجہ جنرل سیکرٹری، حلیم عادل شیخ سندھ کے صدر، داؤد شاہ صاحب جو ہے کاکڑ صاحب بلوچستان کے صدر، حماد اظہر صاحب پنجاب کے صدر، یا عالیہ حمزہ چیف ایگزیکٹو، یا اس طرح کے اور عہدے انکلوڈنگ علی امین ایز اے سی ایم، ان سب کو میں سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ خان صاحب نے عہدہ دیا ہے۔ اب اس صورتحال میں اگر عمران خان صاحب نے کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے، لیکن جب تک عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ علی امین ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ سیاسی اختلاف کسی کا ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت تحریک انصاف کے لیے اس وقت آخری قلعے کی حیثیت رکھتی ہے، اور علی امین خان کو بالکل اس کو بچانا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کوئی عدم اعتماد میں فی الحال نہیں دیکھ رہا۔ فارورڈ بلاک کی بھی ویسی باتیں ہیں، انشاءاللہ کوئی فارورڈ بلاک ہوگا، سب سے پہلے میں اس کے سامنے کھڑا۔ سر، یہ بھی فرمائے گا کہ اب یہ خبر آج آئی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ بھی کچھ اور ایسے اسیران ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور جیلوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے ایک کھلا خط لکھا ہے اور انہوں نے پارٹی قیادت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ حکومت سے الٹیمیٹ سلوشن یہ ہے کہ بات چیت کی جائے، اور اس بات چیت میں جو لاہور میں موجود لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو اس وقت جیلوں میں ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، اور خان صاحب سے ہی مذاکرات ہونے چاہیے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کھلا خط ہے یہ حکومت کے نام پر لکھا گیا ہے، پارٹی لیڈرشپ کے نام پر لکھا گیا ہے، اور اب اس خط کو ایڈریس کیسے کیا جائے گا پارٹی کے اندر؟ میرے خیال میں پارٹی قیادت کو دے رہے ہیں، بڑا صحیح مشورہ دے رہے ہیں، میں سپورٹ کرتا ہوں، اور آج سے نہیں،
2 سال سے میں یہ بات کر رہا ہوں، جس دن عمران خان جیل میں گئے اور شاہ محمود قریشی ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے، آپ کو میں یاد دلاؤں، اگر مجھے یاد صحیح پڑتا ہے تو 5 اگست کو شاید خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی، اور کوئی 2 ہفتے بعد شاہ محمود صاحب کی بھی ہو گئی۔ جب شاہ محمود صاحب ابھی باہر تھے کور کمیٹی کی میٹنگ میں نے شاہ محمود صاحب کو اس وقت کہا تھا کہ آپ ہمیں سب میں سینئر ہیں، آپ کے اپنے عہدے اپنی عزت کی وجہ سے رابطے ہوں گے، آپ ضرور کوشش کیجئے کہ خان صاحب کا مسئلہ اور پی ٹی آئی کا مسئلہ گفتگو سے حل ہو۔ ذہن میں رکھیے کہ ابھی 9 مئی ہو چکا ہے لیکن ابھی الیکشن نہیں ہوا، ابھی تازہ تازہ خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں۔ میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ گفتگو ہی آگے جانے کا راستہ ہے، کیونکہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ عدالتوں سے آپ کو بڑا ریلیف کا کم امکان ہے، اور فوری طور پہ یہ سمجھنا کیونکہ 5-10 لاکھ بندہ نکل آئے گا، وہ شاید الیکشن کے اگلے دن جو ایک موقع تھا، وہ میں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ 9 فروری کو ہمارے پاس بیسٹ موقع تھا، خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں باہر ہوتا میں کال دے دیتا، وہ کال ہم نے نہیں دی۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ایک غلطی ہوئی ہے سیاسی، میں بدنیتی نہیں کہوں گا، میں اس کو سیاسی غلطی کہوں گا کہ خان صاحب اندر تھے تو ہماری لیڈرشپ جو بھی باہر تھی ان کو 9 فروری کو الیکشن کے اگلے دن کال دے دینی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو سکا۔ 24 نومبر بھی ضائع ہو گیا۔ اب میرے خیال میں جو بات اندر سے آ رہی ہے یہ وہی بات ہے جو میں نے 12-13 نومبر کو عمران خان صاحب کو اڈیالہ کے اندر میں نے خود کی تھی کہ خان صاحب اس وقت عدالتوں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، بہت لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا نکلنا، اس کو بہت بڑی ایفرٹ چاہیے ہوگی، گفتگو، سیاسی گفتگو سے آگے کا راستہ نکلنا چاہیے، ڈیل نہیں، ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن گفتگو میں اور ڈیل میں بڑا فرق ہوتا ہے، ڈائلاگ اور ڈیل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اندر سے بھی اگر یہ بات آئی ہے تو یہ اسی بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ یس، پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس مسئلے کا سیاسی حل نکلنا چاہیے۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ اور اسیران پہ کیسز جنرل کیسز نہیں ہیں، جیلی کیسز ہیں، پولیٹیکل کیسز ہیں، اور سیاسی مقدمات کا حل بھی سیاسی ہے، کوئی اور حل نہیں ہے۔ یہ بھی فرمائے گا علی بھائی کہ کل پنجاب اسمبلی کی 4 قائمہ کمیٹیوں سے 4 جو چیئر پرسنز تھے ان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ آج ہم نے دیکھا کہ تقریباً اپوزیشن کے 26 اراکین کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں بھی پاکستان تحریک انصاف بڑی انڈر پریشر ہے، اور اگر دیکھا جائے تو فیڈرل میں بھی جو پارلیمنٹ ہے اوبویسلی اس میں بھی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد اب بڑے بیک فٹ پر آپ لوگ ہیں، تو اب آگے کی حکمت عملی کیا نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، یہ تو پاور پالیٹکس کا ایک حصہ ہے، آپ کا مخالف سیاسی طور پہ آپ کو کمزور کرے گا، ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے۔ پنجاب میں جو ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے، احتجاج پہ کسی کو ڈی سیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جمہوریت سے اگر آپ احتجاج کو نکال لیں تو پھر تو ڈکٹیٹرشپ رہ گئی۔ اگر آپ نے مریم صاحبہ جو ہیں، اگر وہ وزیر اعلیٰ ہیں، پولیٹیکل شخصیت ہیں، ان کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن جس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی طبیعت میں، پنجاب میں جو حکومت ہے ان کی طبیعت میں جمہوریت کی بجائے آمریت شاید زیادہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، ورنہ اس طرح تو ہمارے دور میں بے انتہا احتجاج ہوتے تھے، پھر ہمارے لیے بھی آسان تھا، ہم بھی ڈی سیٹ کروا دیتے، ہم بھی جیل میں ڈال دیتے۔ ایسے تو جمہوریت تھوڑی نہ چلتی ہے، ایسے جمہوریت نہیں چلتی۔